کون راوی ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اور بڑے پائے کے مفسر ہیں، فقیہ ہیں، یہ حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں، اور اس کو امام بہقی نے، امام طبرانی نے، دونوں نے نقل فرمایا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا، الا یا ایھا الناس، اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے؟ لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ اب صحابہ حیران ہوئے، یعنی کس چیز کی خبر دی جا رہی ہے؟ اللہ کا حبیب دے رہا ہے اور وحی الہی کی بنیاد پہ یہ خبر دی جا رہی ہے، جن کے چنوں ہوئے کے شانوں کے یہ تذکرے ہوتے ہیں۔ فرمایا بخیر الناس جدا و جدتاً، یہ ایسا شخص ہے جس کا نانا بھی بے مثل و بے مثال ہے، جس کی نانی بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ انجے نہیں ذرا زور نال سبحان اللہ۔ میں آگے گھنٹہ تقریر کر کے آیا بیٹھا، ٹھیک ہے نا جی۔ فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس اما و امتا، ان اللہ اصطفیٰ، رب چنتا ہے، رب چنتا ہے تو پھر کیسے چنتا ہے؟ فرمایا میں تمہیں خبر نہ دوں جو جس کا چچا بھی سب سے بہتر ہے، جس کی پھوپھی بھی سب سے بہتر ہے۔ یہ کہیں چنیں، رب چنیں، کہیں چنیں، رب نے چنے ہیں۔ اور فرمایا پھر کیا ہے؟ فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، میں تمہیں خبر نہ دوں جن کا ماموں بھی سب سے بہتر ہے اور جن کی خالہ بھی سب سے بہتر ہے۔ اور فرمایا الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بخیر الناس ابا و امن، فرمایا جن کا بابا بھی سب سے بہتر ہے، جس کی ماں بھی سب سے بہتر ہے۔ ہاں جی۔ اب صحابہ حیران ہوئے، اتنی قسمتوں والا، شانوں والا کون ہو سکتا ہے کہ نبی رحمت، تاجدار کائنات، اللہ کا پیارا نبی جن کے بارے میں بتا رہا ہے؟ تو رب ذوالجلال کا محبوب فرما رہا ہے سنو، یہ جو چنے ہوئے ہیں، جن کا گھرانہ بھی چنا ہوا ہے، جن کی رشتہ داریاں بھی رب نے چنی ہیں، فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا ہم الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین چنے ہوئے۔ اب کوئی ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، ان کے تو نوکر کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا سنو، جدہما رسول اللہ، لوگو ان کا نانا اللہ کا رسول ہے، نانا اللہ کا رسول ہے۔ وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے، خویلد کی بیٹی خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری میں حدیث آتی ہے، سرکار فرمایا میں نے بڑا خوبصورت موتیوں والا محل دیکھا ہے جنت میں۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا یہ آپ کی زوجہ خدیجہ کا محل ہے۔ تھانوں اتنے ڈیفینس کوٹھی مل مجھے تھوڑے پیر تلے نہیں لگ دے کہ لگ دین آدن جی ساری اسلام آباد کوٹھی، تو جن کے جنت میں محل ہوں ان کے پیر پاؤں ٹکنے چاہیے زمین پہ، بولو نا۔ عاجزی کریں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں رب نے بشارتیں دی ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں تیرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن ان کو دنیا میں رب نے بشارتیں دی ہیں کہ دنیا میں اللہ نے بتا دیا ان کے محلات ہیں جنتوں میں۔ اور فرمایا وَأُمَّهُمَا، فرمایا ان کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ ہے۔ کیا شان اور کیا، یہ حضور اللہ کے محبوب بیان فرما رہے ہیں، یہ شان اور عظمت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر حسین کی محفل ایسے سج گئی اور یعنی بدبخت آ گئے، ذکر اہل بیت سے روکنے والے آ گئے، بغض والے آ گئے۔ فرمایا نانا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلی وصام، فرمایا اگر ایک بندہ کعبے میں بیٹھا ہوا ہے، حرم پاک میں بیٹھا ہوا ہے، رکن اور مقام ابراہیم یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، فصلی وصام، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور روزہ بھی رکھ رہا ہے، اور فرمایا اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے،
روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اسی حالت میں موت آ گئی، فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِهِ دَخَلَ النَّارِ، فرمایا سب کچھ اس کے نامہ اعمال میں نیک عمل تھے، لیکن میرے اہل بیت کا بوجھ اس کے دل میں تھا، رب نے اس کی نمازیں اور روزے اس کے منہ پہ مار کے اس کو دوزخ میں داخل کر دی، دوزخ میں داخل کر دی۔ امام حسن حسین کی بات کرتے ہو، اہل بیت سے بغض رکھنے والا، حدیث پاک صحیح موجود نہ ہو، مخالفین کی کتابوں کے اندر بھی موجود نہ ہو، تو پھر میں جرمدار ہوں۔ فرمایا ان کی محبت تو رب کی محبت ہے، ان کا پیار رب کا پیار ہے، ان کی دشمنی رب کی دشمنی ہے۔ یہودیوں کی طرح انہوں نے کہا جی یہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، رب نے فرمایا جبرائیل کا جو دشمن ہے اللہ کا بھی دشمن ہے، پھر حسین کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ فرمایا سن لو، امہما جعفر بن ابی طالب، فرمایا ان کا چچا جعفر بن ابی طالب ہے، جس کو اللہ نے پر عطا کیے، جنتوں میں اڑ رہا ہے، جنتوں میں اڑ رہا، ہاں اتنا ہی جہاز کوئی اڑ پوے تو آتا ہے جی میری بڑی شان ہو گئی، وہ جنتوں میں اڑ رہا ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّتُهُمَا، ان کی پھوپھی کون ہے؟ ہانی بنت ابی طالب، ابی طالب کی بیٹی ہامنی ان کی پھوپھی ہے، کیا شان ہے اس گھرانے کی۔ اور فرمایا وَخَالُهُمَ الْقَاسِمُ بْنُ رسول اللہ، فرمایا ان کا ماموں اللہ کے رسول کا بیٹا قاسم ہے۔ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا نا جی، حضرت خدیجہ پریشان ہوئی، بہت پریشان رہتی تھی حضرت خدیجہ۔ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا نا تو سرکار نے پریشانی دیکھی تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا دل تھا یہ میری دودھ پینے کی مدت تو پوری کرتا نا، مجھے غم ہوتا ہے کہ دودھ پیتے ہی چلا گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سن لو اے خدیجہ، اللہ نے جنت میں اس کے لیے دودھ پلانے والی مقرر کر دی ہے۔ آئے ہائے۔ اور اگلے الفاظ آتے ہیں حدیث پاک کے، سرکار نے فرمایا تم چاہو تو میں ابراہیم کی آواز بھی تمہیں سنوا سکتا ہوں۔ یعنی کیا شان اور کیا عظمت ان چنے ہوئے کی ہیں۔ فرمایا یہ ان کے ماموں ہیں، یہ ان کے ماموں ہیں۔ اور فرمایا وَخَالَاتُهُمَا زینب وَرُقَیّہ وَأُمُّ کلثوم، فرمایا ان کی خالہ زینب ہے، رقیہ ہے، ان کے ام کلثوم بنت رسول اللہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی بیٹیوں کا ذکر بھی آ گیا، جو بدبخت کہتے ہیں ایک ہی بیٹی تھی، یہ بیٹیوں کا بھی ذکر آ گیا۔ اور فرمایا سن لو، آخری باتیں میں اب ختم کر، 8 بجے ختم ہو جائے گا، سن لو۔ فرمایا جدہما فی الجنت، ان کی دادی جنت میں ہے، ان کی پھوپھی جنت میں ہے، ان کا ماموں جنت میں ہے، ان کا چچا جنت میں ہے، ان کی خالہ جنت میں ہے۔ فرمایا وَكُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، فرمایا وہ سارے کے سارے جنت میں ہیں۔ اس لیے جنتیوں کا مقابلہ مت کرو، ایک بدبخت کو ان کے مقابلے میں مت لاؤ۔ یہ امام عالی مقام کی شان و عظمت ہے، اتنے بلند مقام رکھتے ہوئے بھی انہوں نے دین کی خاطر، حق کی خاطر سب کچھ لٹایا ہے، اور اپنی گردن کو یزید کے سامنے جھکایا نہیں ہے، سر بلند رکھی ہے، اور نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن سنایا ہے۔ ہماری بقا ان کی محبت کے اندر ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اہل بیت کی محبت کرنے والے بن جائیں، اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو اپنے محبوب ذی شان کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔